اتنے میں آئبرس بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے قلعے میں بھی فتنے ہیں بھائیوں، کیا وہاں سب ٹھیک ہے؟ وہ دونوں کہتے ہیں ہاں وہاں سب ٹھیک ہے۔ عثمان کہتا ہے جب تک ہم پتہ نہیں لگا لیتے کہ اس واقعے کے پیچھے کون ہے تب تک نیندیں ہم پر حرام ہے، آج نہیں تو کل یہ دوبارہ اپنے ہدف کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کے بعد علی شار بے اپنے قلعے میں اپنے خدمتگار سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے بتاؤ کیا صورتحال ہے نظام الدین؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ کئی قبیلے والے قلعے میں گئے ہیں، وہ گورنر کے ساتھ معاہدہ کرنے تحفوں کے ساتھ گئے ہیں، یونانی ایک جشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سن کر علی شار کہتا ہے اس علاقے میں معاہدے کے لیے قلم بھی میں ہوں اور کاغذ بھی میں ہوں، میرے علم میں لائے بغیر کوئی بھی معاہدہ بے ایمانی ہے۔ نظام الدین کہتا ہے اگر ان کا معاہدہ طے پا گیا تو اس سے ہمارے نئے بازار کی قدر کم ہو جائے گی اور سوگوت کے بازار کی قدر بڑھ جائے گی۔ علی شار کہتا ہے ظاہری تناسب میں شدت آ رہی ہے، لگتا ہے ہم کچھ بھول رہے ہیں، ترازو کے جس پلڑے پر میں ہوں تو دوسرے کا وزن خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف قلعے میں موجود صوفیہ کہتی ہے جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن زہرا خاتون اس کی کافی زیادہ مخالفت کرتی ہے اور کہتی ہے یہ سب قصور اس قلعے والوں کا ہی ہے۔ اسی دوران دندار بے کافی غصے سے گورنر کو کہتا ہے کہ یہ واقعہ بھی قلعے میں پیش آیا ہے اور آپ کو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ گورنر کہتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جلد از جلد اس معاملے کی اصل وجہ جان لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ دندار کہتا ہے یہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے اور معاہدے کی جن شرائط کو ماننے سے آپ نے انکار کیا ہے ان کا کیا ہوگا؟ گورنر جواب دیتا ہے کہ اگر آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو میں وہ سب شرائط بھی ماننے کو تیار ہوں۔ آج یہ معاملہ ختم کرتے ہیں تاکہ کائی والے ہمارے دوستی پر شک نہ کریں۔ گندوز بے کہتے ہیں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آج یہ سب ختم ہو جائے دندار صاحب، اور جب ارطغرل صاحب واپس آئیں گے تو ہمارے خیمے میں جشن ہوگا۔ دندار کہتا ہے چلیں پھر معاہدہ کرتے ہیں، تو سب بیٹھ جاتے ہیں۔ کمانڈر کالا نوز کہتا ہے تجارتی قافلوں پر جرمانوں کا کیا ہوگا؟ یہ شرائط بہت سخت ہیں۔ گندوز بے کہتا ہے یہ دونوں فریقین کے لیے درست ہیں، جس کی زمین پر جرم ہوگا وہ جرمانے کی ادائیگی کرے گا۔ کالا نوز کہتا ہے قافلوں کو لوٹنے کے بعد ڈاکو سرحد پار کر کے فرار ہو جاتے ہیں، معاملے کی ادائیگی ہم دونوں کے لیے مشکل ہوگی، یہ ناقابل قبول ہے۔ اتنے میں عثمان بے بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قابل قبول ہے کمانڈر۔ یہ سن کر دمدار کچھ غصے میں آ جاتا ہے۔ گورنر کہتا ہے کیسے عثمان صاحب؟ عثمان بے کہتا ہے ڈاکو لاپرواہ ہوتے ہیں کہ وہ سرحد پار کر کے خود کو بچا لیتے ہیں، مجھے بھی سرحد پار کرنے کی اجازت دیں، پھر ڈاکوؤں کو سمجھ آ جائے گا کہ کیسے لوٹ کر فرار ہوتے ہیں، اس طرح معاوضے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا، آپ اپنے کمانڈر بھی ہمارے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ کمانڈر کالا نوز کہتا ہے کہ آپ کو خود پر اتنا بھروسہ ہے عثمان صاحب؟ یہ سن کر گورنر فوراً بول اٹھتا ہے انہوں نے آج دکھا دیا ہے کہ یہ کتنے باصلاحیت ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں دندار صاحب؟ کیا آپ کا بھتیجا درست کہہ رہا ہے؟ دندار کہتا ہے میرے بھتیجے نے بالکل صحیح سوچا ہے، لیکن یہ راستہ بہت مشکل اور خطرناک ہے۔ اس کے بعد گورنر عثمان کو سرحد عبور کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اسی دوران صوفیہ ایک کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں 3 آدمی پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ 2 سپاہی مسلسل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے بیگم صاحبہ۔ صوفیہ کہتی ہے تم لوگ ایک بوڑھے گورنر کو بھی نہ مار سکے، آج کے روز میں اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، لیکن تم لوگوں کے اناڑی پن کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ ان دونوں کی گردن پر چھری چلا کر انہیں مار دیتی ہے۔ تیسرا آدمی پاس کھڑا یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہے۔ پھر صوفیہ تیسرے آدمی کی طرف بڑھتی ہے جس کا نام میکالا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے اگر تم اس زخمی سپاہی کو نہ مارتے تو وہ سب کچھ عثمان کو بتا دیتا اور پھر ہم پھنس جاتے۔ اب فوراً اپنے بہترین سپاہیوں کی ذمہ داری لگاؤ اور عثمان کو مار دو، یاد رکھنا اسے کبھی کم مت سمجھنا، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اسے اپنے کام کی قیمت چکانا ہی پڑے گی۔ گندوز بھائی عثمان کو ڈانٹتا ہے کہ جب چچا بات کر رہے تھے تو تم بیچ میں کیوں بولے؟ عثمان کہتا ہے صحیح بات ہمیشہ صحیح وقت پر کی جاتی ہے، بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جا کر کھانا کھائیں۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ساتھ بمسی کے بیٹے آئبرس کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ دوسری طرف دندار کی بیٹی آئیگل آئبرس کی منگیتر بورچن کے لیے شادی کا جوڑا لے کر آتی ہے۔ جوڑا دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور آئیگل خاتون سے کہتی ہے کہ ایک دن تمہاری اور عثمان کی بھی شادی ہو جائے گی اور تم بھی ایسا ہی جوڑا پہنو گی۔ آئیگل کہتی ہے اللہ ہمیں بھی ایسی خوشی نصیب کرے انشاءاللہ۔
दूसरी तरफ उस्मान और आइबर्स किले से बाहर एक जगह पर चले जाते हैं। उस्मान अपने चचा और भाई के उस वादे पर काफ़ी नाखुश होता है। वो कहता है उन्हें सिर्फ सोने की परवाह है, उन्हें अपने सामने खड़े फितने नज़र नहीं आ रहे। मैं महसूस कर रहा हूँ इन ज़मीनों पर एक बड़ी जंग होगी। इतने में चारों तरफ से बहुत सारे आदमी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें घेरे में ले लेते हैं। आइबर्स पूछता है ये कौन है उस्मान भाई? उस्मान कहता है फितना सिर्फ किले में नहीं है। यह कहकर दोनों अल्लाह का नाम लेकर जंग के मैदान की तरफ बढ़ते हैं। जंग काफ़ी देर तक जारी रहती है। इसी दौरान दोनों को बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। उस्मान उन्हें दरख्तों की जानब ले जाता है जहां घोड़े नहीं जा पाते। इसी तरह पहली किस्त अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड के शॉर्ट से रिव्यू में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।